ناظرین، آج آپ کے سامنے قصہ یوسف کا 9واں حصہ ساقی کا بادشاہ کے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانا یہ بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں یہ ارشاد فرمایا، یوسف ایھا الصدیق، ساقی بادشاہ کے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں آیا اور اس نے کہا، یوسف ایھا الصدیق، کہ ہے یوسف صدیق، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، کہ آپ اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 خشک سوکھے ہوئے خوشے ہیں، لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تاکہ میں لوگوں کے پاس اس خواب کی تعبیر لے کر جاؤں، شاید وہ آپ کے مرتبے کو جان لیں۔ ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر آپ کو صدیق کہا، جس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ سچ بولنے والا۔ ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق اس لیے کہا، یہ صفت آپ کی اس نے اس لیے بیان کی کہ اس نے ہمیشہ آپ کو سچ بولنے والا پایا، اور اس لیے بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی اور باورچی کے خواب کی جو تعبیر بتائی تھی وہ صحیح اور صادق واقع ہوئی تھی۔ اور اس آیت مبارکہ میں یہ دلیل ہے کہ جو شخص کسی سے علم حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اس کی تعظیم کرے اور اسے ایسے القاب سے بلائے یا یاد کرے کہ جو احترام پر دلالت کرتے ہوں۔ ان آیات مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بلند ظرف اور آپ کے مقام اخلاق کا، عالی اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حالانکہ تاکیداً ساقی کو جیل سے رہا ہوتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بادشاہ کے سامنے ضرور میرا ذکر کرنا، لیکن ساقی 7 سال تک بادشاہ کے سامنے آپ کا ذکر نہ کر سکا، اور اب وہ اپنی ضرورت کے تحت بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی کو کوئی بھی سرزنش یا ملامت نہ کی، بلکہ آپ نے شرح صدر کے ساتھ، کھلے سینے کے ساتھ آپ نے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ کے سامنے ساقی کا نہ کرنا، اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید 7 سال جیل میں رہنا پڑا، اور یہ تقدیری امر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر ساقی جیل سے رہا ہوتے ہی بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کر دیتا اور آپ کی مظلومیت اور بلا قصور جیل میں قید ہونے کا ذکر کرتا، تو بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر رحم کھا کر آپ کو رہا کر دیتا۔ لیکن پھر یہ بادشاہ کا حضرت یوسف علیہ السلام پر احسان ہوتا، لیکن اب بادشاہ کو جب خود ضرورت پڑی، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی اور اس کی الجھن دور کی۔ اس طرح اب بادشاہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ احسان تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا نبی کسی بادشاہ یعنی کسی کافر کے زیر احسان رہے۔